السلام علیکم جی۔ انڈیا کے لیے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جہاں ایک طرف کینیڈا اور انڈیا کے بیچ ٹینشنز بڑھ رہی ہیں، وہیں دوسری طرف اب امریکہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ ایک طرف ناظرین، جب امریکہ کی طرف سے یہ بیان آتا ہے کہ انڈیا کو ان تمام ایلیگیشنز کو سیریسلی لینا چاہیے، اور انڈیا نے جو راہ اختیار کی ہے اپنے ان ڈپلومیٹس کو وہاں سے بلانے کی اور یہاں سے کینیڈین ڈپلومیٹس کو واپس بھیجنے کی، وہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ اور انڈیا کے اوپر یہ جو ایلیگیشنز کینیڈا کی طرف سے لگائے گئے ہیں، یہ بہت سیریس ہیں اور بھارت کو ان کو سیریسلی ڈیل کرنا چاہیے۔ ایسی تمام سچویشن میں اب بھارت کی سچویشن وہ ہو گئی ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ بیسیکلی یہ محاورہ بھارت پر فٹ اس لیے آتا ہے کیونکہ بھارت جو کہ ایک سو کالڈ ورلڈ بگیسٹ ڈیموکریسی ہونے کا دعوے دار تھا، وہ اب ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ بن کر دنیا بھر کے سامنے ابھر چکا ہے۔ بھارت نے کینیڈا کے اندر جو اسیسینیشن پلان کیا تھا اس میں تو وہ کامیاب ہو گیا تھا، لیکن بھارت نے امریکہ کے اندر بھی سیم ایسا ہی ایک اسیسینیشن پلان کیا تھا جس میں وہ بری طرح ناکام ہوا تھا۔ نومبر کے اندر گرپتونت سنگھ پنو جو کہ ایس ایف جے کے ایک جانے مانے لیڈر ہیں اور خالصتان آندولن کے لیے وہ کافی زیادہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہتے ہیں، ان کے اسیسینیشن کا پلان بنایا گیا۔ اس پلان میں جو مین لیڈ کر رہے تھے وہ را کے ایک ادھیکاری تھے، اور وہ ہینڈل کر رہے تھے دبئی سے بیٹھ کے اپنے تمام تر یہ جو آگے کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں، جس کو ایف بی آئی کی طرف سے پکڑا گیا تھا۔ اور اس کے بعد تحقیقات کے بعد اب یہ خلاصہ ہوا ہے کہ را اور انڈین گورنمنٹ مل کر گرپتونت سنگھ پنو جو کہ ایک ویل نون شخصیت ہیں ان کا قتل کرانا چاہتے تھے اور ان کا اسیسینیشن امریکہ میں کرانا چاہتے تھے۔ تو اب امریکہ کی طرف ایک وفد روانہ کر دیا گیا ہے بھارت سے، اور امریکہ نے ان سے جواب مانگا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں آ کے کہ آپ اس طرح کی انلیگل ایکٹیویٹیز میں کیوں کر شامل ہیں۔ ناظرین، بھارت جو کہ اپنے ملک میں بسنے والی اقلیتوں کے اوپر مظالم ڈھانے والے ملکوں میں سر فہرست ہے، اب وہ بیرون ملک رہنے والی اقلیتوں کے اوپر بھی اسی طرح کے چیزیں پلانٹ کر رہا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم بات کریں تو کینیڈا اور امریکہ جیسے سرکشت دیشوں میں رہنے والے جو سکھ ہیں یا اس طرح کی جو اقلیتیں ہیں، ان کو اب بھارت ٹارگٹ کر رہا ہے اوپنلی۔ لیکن اب یہ بھارت کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتا جا رہا ہے، کیونکہ کینیڈا نے جس طرح سے بھارت کا منہ توڑ جواب دیا ہے، ایسے میں بھارت اب پریشانی میں ہے کہ اس نے یہ ایکشن لے تو لیا لیکن یہ اس کو کافی زیادہ بھاری پڑ سکتا ہے۔ ایسے میں امریکہ نے بھی بھارت کا ساتھ نہیں دیا اور بھارت کے خلاف جو ہے وہ ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم کینیڈا کے اس ایلیگیشنز کے ساتھ ہیں، اور آپ نے جس طرح کی کارروائی کینیڈا میں کی ہے ویسے ہی سیم کارروائی آپ نے ہمارے ملک میں بھی کی ہے، اور ہمارے ایک نیشنل کو آپ کس طرح اسیسینیٹ کر سکتے ہیں اس کا جواب ہمیں دیں۔ اس تمام سچویشن کو لے کر اب انڈیا جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے، اور وہ اب جو ہے وہ بھوکھلاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ بھارت اب ایکسپوز ہو چکا ہے ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کی طرح دنیا بھر کے سامنے، کیونکہ ایسی ٹیررسٹیکل جو گتیویدیاں ہیں بھارت کی وہ اب ایکسپوز ہو گئی ہیں، اور بھارت کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں کہ بھارت کیوں تر سکھوں پر اور جو اقلیتیں ہیں ان کے اوپر اس طرح مظالم ڈھا رہا ہے۔ وہیں اگر ہم بات کریں تو خالصتان آندولن جو ہے، خالصتان تحریک جو ہے وہ بھی کافی زیادہ اب طول پکڑ رہی ہے۔ نومبر کے اندر نیوزی لینڈ کے اندر ایک ریلی منعقد کی جا رہی ہے جس میں ہزاروں سکھ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور وہ بھارت کی سفاکانہ سرکار کے خلاف اب احتجاج کریں گے اور ان سے مانگ کریں گے کہ وہ اپنی ان گتیویدیوں پر لگام ڈالے اور خالصتان کے پروموشن کے لیے اور خالصتان کی جو ہے وہ آزادی کے لیے تمام سے اکٹھا ہو کر اب آواز اٹھانے لگ گئے ہیں۔ وہیں دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو گرپتونت سنگھ پنو نے آج سی بی سی سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ہم جسٹن ٹروڈو کے اس عمل سے، جو کہ انہوں نے ایک ہرپریت سنگھ نجر کی ہتیا کے بعد بھارت کے خلاف ایک سٹینڈ لیا ہے، اس کا ہم سمرتھن کرتے ہیں، اور کوئی بھی گورنمنٹ اپنے ناگرکوں کی سرکشا کے لیے، اپنے نیشنلز کی حفاظت کے لیے اس طرح سے جب کھڑی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے اور کس طرح وہاں کے لوگوں کی حفاظت کرنا حکومت پر فرض ہے۔ وہی ناظرین، اب مودی سرکار اور امت سرکار بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں اور ان کے لیے اب کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مودی سرکار اور امت سرکار اپنے ان تمام ایلیگیشنز کا جواب دیں گے، کیا عالمی سطح پر جو یہ بے عزتی ہوئی ہے بھارت کی، بھارت جس طرح سے ایکسپوز ہوا ہے، اس کا کیا رد عمل ہوگا، کیا عالمی برادری جو ہے وہ اب بھارت کے اوپر لگام ڈالے گی، کیونکہ جس طرح بھارت نے کشمیر کے اندر، منی پور کے اندر، پنجاب کے اندر دہشت گردانہ
اپنی کاروائیاں کی ہیں اور لوگوں کے اوپر الزامات لگا کے ان کو بے جا ڈیٹینڈ کیا ہوا ہے. اب انٹرنیشنلی بھارت جب ایکسپوز ہو چکا ہے تو اس کے اوپر کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوگی. جیسے ہی کوئی نئی خبر ہمارے تک آتی ہے ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اپنے میزبان فادری کو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.